اور جب بادشاہوں کا بادشاہ دکھ جاتا ہے، اللہ اوپر سوچنے کی بات ہے، جس نے شہد میٹھا پیدا کیا ہے اس کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جس نے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی ہے وہ اپنی اس کی شیرینی کا کیا عالم ہوگا، جس نے آبشاروں کو حسن بخشا اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا، جس نے کائنات میں حسن بانٹے ہیں اس کے اپنے اس حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، جس نے شیر کی آنکھوں میں دبدبہ رکھا ہے اس کے اپنے دبدبے کا کیا عالم ہوگا، جس نے شیر کے پنجے میں طاقت رکھی ہے پہلوان کو مارے وہ پلٹیاں کھاتا گرے اس کی اپنی طاقت اور پنجے کا کیا عالم ہوگا، اس کی ہیبت اور روب کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں کائنات میں بانٹی، آج انسان کائنات کی نعمتوں پہ فریفتہ ہوتا ہے، آج وہ اللہ خود اپنا آپ جب دکھائے گا، اپنا آپ جب دکھائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال اور رعنائی کو دیکھ کر جنتی اس پر نہال و قربان ہو جائیں گے۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب اللہ کو دیکھیں گے تو دنیا کی جنت کی نعمتیں، دنیا کی نہیں جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ اور بیکار نظر آئیں گی۔ وہ کہیں گے جس جنت کی نعمتوں کی حالت یہ ہے کہ مالا عین رات، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمیت، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا، ولا خطر علی قلبی بشر، نہ دل پہ اس کا خیال بھی گزرا، ایسی نعمتیں جنت کی جو جنتی دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، شجدر ہو کے رہ جائیں گے۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کے بنانے والے کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتیں ان کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنتوں میں آباد کر چکیں گے تو اہل جنت سے کہیں گے کہ بھئی کوئی اور نعمت باقی ہے، کوئی اور نعمت باقی ہے جو تمہیں دینی ہے، جس کا وعدہ کیا ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے رب ذوالجلال آپ نے تو اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اب تو کسی نعمت کا سوال ہی نہیں ہے، اب کون سی نعمت؟ ہمیں تو ایسی نعمتیں مل گئی واقعی جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا، واقعی جیسے آپ نے کے پیغمبر نے کہا تھا کہ مالا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلبی بشر، اب کون سی نعمت بھائی؟ اللہ پر یہ عجیب حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ اپنے علماء دین سے جا کر پوچھو، علماء سے پوچھو ابھی ایک نعمت باقی۔ اس سے علماء کے مقام کا پتہ چلتا، علماء ربانیین جو علماء انبیاء کے وارث ہیں ان علماء کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے علماء سے جا کے پوچھو۔ اب علماء کے پاس آئیں گے کہ بھی کون سی نعمت باقی ہے، ساری نعمتیں تو مل گئیں۔ علماء فرمائیں کہ نہیں ایک نعمت باقی ہے۔ کون سی؟ کہا کہ وہ نعمت کہ جس نے ساری نعمتیں دی اس کو تو ابھی دیکھا نہیں ہم نے، جس نے ساری نعمتیں دی اس کو تو دیکھا نہیں، جس نے جنت کے دسترخوان دیے اس خود میزبان کو تو دیکھا نہیں، جسے حور و قصور کے محل عطا کر دیے اس موتی انعام دینے والے کو تو دیکھا نہیں۔ ہاں کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، اللہ کے دیدار کی نعمت باقی۔ دیکھو اس سے علماء ربانیین کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ آج انسان علماء دین کے بارے میں 10 باتیں کر جاتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کس کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ علماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث، وراثت نبوت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اس قدر بلند مقام علماء دین کا، اور آج انسان چھوٹی سی بات پہ 10 باتیں کر کے اپنے دین و ایمان کو خراب کرتا۔ نہیں، اپنے علماء ربانیین کی قدر کرو اور علماء حق کو تلاش کرو۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ چلا مولویوں نے چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں؟ یہ اعتراض کیا تو مولانا نے ہنس کے فرمایا بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی، مولویوں نے چوریاں شروع نہیں کی، چوروں نے داڑیاں رکھ لی۔ اگر آپ کو کوئی چور مل گیا اور وہ چور بن کے وہ مولوی بن کے گھس گیا، اس صف میں گھس کے اس علماء کو بدنام کرنے کا باعث بن گیا، تو اصل جو ہے اصل یہ وہ ضائع نہیں ہوتی، اور ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں اسی کی آتی جس کا جینون ہوتی ہے۔ تو جینون علماء موجود ہیں، اگر آپ کو کوئی 2 نمبر مل گیا اور آپ نے اس پر فتوے داغ دیے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے کوتاہی کی۔ آپ قرآن کو دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ علماء کہا، حدیث میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث۔ اور آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کو علماء کی ضرورت،
پیدا ہوتا ہے اذان دینے کی علماء کی ضرورت، پھر زندگی گزرتی نکاح طلاق میں علماء کی ضرورت، پھر جنازے کا وقت آتا تو کسی علماء کی ضرورت. تو علماء کی ضرورت سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں. بھلے آسمانوں میں اڑیں، زمین میں اتریں، تاؤں میں چلیں، دریاؤں میں مشرقی سے تیریں، سائنس ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں ترقی کر جائے، لیکن مرنے کے لیے آنا تو قبر میں ہے. اس قبر میں اترنے کے قواعد و مسائل علماء بتائیں گے. اس لیے علماء کی ضرورت، یہ تو دنیا ہے. میں تو حدیث بتا رہا ہوں کہ جنتوں میں بھی علماء کی ضرورت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے جا کر پوچھو. اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا. اب کہیں گے رب الزجاج تیرا دیدار تو باقی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اب میں اپنا دیدار کراتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میدان مزید میں یوم مزید یعنی جمعہ کا دن، جو وہاں جمعہ کا دن ہوگا، جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتیوں کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیچ اور بوسیدہ ہو جائیں گی. وہ کہیں گے ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہم نے آج دیکھا نہال ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ساری کائنات کو حسن و جمال بخشا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. جسے یوسف کو حسن و جمال عطا کیا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. جسے کائنات میں مٹھاس و شیرینی بانٹی ہے، اس کی اپنی شیرینی کا کیا عالم ہوگا. امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں زبان سے اللہ کا نام لیتا ہوں تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. جب اللہ میری زبان سے نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ جس سے شہد میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے نام کے اندر کس قدر مٹھاس ہوگی. لیکن بات وہ یہ کہ ہم وہ انسان اصلی کا اللہ سے تعلق ہم نے کتنا قائم کر دیا. جب انسان اصلی کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو پھر واقعی اللہ کا نام لیں گے تو منہ میٹھا ہو جائے گا. آج ہم اپنے محبوب کا نام لیتے منہ میٹھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ زبان اللہ کا نام لیتی ہے اور وہ انسان اصلی اللہ کا نام نہیں لیتا، جیسے خود قرآن میں پہلی آیات میں بتا منافقین بھی تو انسان اصلی پر محنت، اصل محنت وہ تھی جو آج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انسان اصلی پر محنت بتلاتے ہیں کہ انسان اصلی آپ کا وہ کیا کہتا ہے. وہ اللہ کو اللہ کہتا ہے، رسول کو رسول کہتا ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اس کے ظاہری اس واسطے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. واسطہ جیسا بھی ہے، اگر خوبصورت ہے تو، بدصورت ہے تو، لنگڑا لولا ہے تو، کسی بھی حالت میں تو، جس بھی حال میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واسطے کی قیمت لگاتے ہیں کہ اس کا انسان اصلی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا حسین و جمیل.